نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج شہادت کی تاریخ ہے 28 صفر، اور دوسری غم کی تاریخ سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی شہادت کی تاریخ ہے۔ دو معصوموں کا غم ہے، دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور تیسری مناسبت آپ کی بستی میں یہ بھی ہے کہ آج اذاخانوں سے تعزیے بھی اٹھتے ہیں، یعنی اولاً یہ مکمل 2 مہینے 8 دن فرزند رسول نواز نبی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی ایک خاص نسبت رکھتے ہیں، لہذا چند جملے آج کی مناسبت سے بھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ کسی حد تک جو آج کا ہمارے اوپر حق ہے نبی اعظم کے حوالے سے اور امام حسن کے حوالے سے، ان کا بھی معمولی اور مختصر تذکرہ ہو سکے۔ اور یہ بھی ربط مصائب کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت جو پیش کی ہے صلح حدیبیہ سے متعلق ہے کہ پیغمبر سے کہا گیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے، ایک بہت ہی کھلی ہوئی کامیابی عطا کی ہے، ایک روشن کامیابی عطا کی ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ پیغمبر کی زندگی کا ایک انتہائی حساس موڑ تھا اور انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ اور چونکہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ایک صلح پیغمبر کی زندگی میں ہے اور ایک صلح امام حسن کی زندگی میں ہے۔ دونوں معصوموں کی آج تاریخ ہے۔ پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں صلح کی ہے اور امام حسن نے بھی اپنی زندگی میں صلح کی ہے۔ آج بہت سے ایسے افراد ہیں اس وقت سے لے کر کہ آج بھی بعض افراد کے لیے اس صلح کو مان لینا یا سمجھ لینا یا حلق سے اتار لینا آسان نہیں ہے، لیکن یہ چاہے پیغمبر کی صلح ہو، اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا جب صلح پیغمبر ہوئی ہے۔ پیغمبر مکے کی طرف آئے ہیں مدینے سے نکل کر عمرے کے ارادے سے، تو اس وقت بہرحال جب مکے میں معلوم ہوا مخالفین کو کہ پیغمبر آ رہے ہیں تو وہ رکاوٹ کھڑی کی، مانے ہوئے کہ ہم اس سال پیغمبر کو نہیں آنے دیں گے۔ پیغمبر مکے سے پہلے ایک جگہ ہے حدیبیہ نام ہے جگہ کا، وہاں کنویں کا نام حدیبیہ تھا یا کوئی درخت ہے، اس حدیبیہ جگہ پر رکے ہیں۔ اب جب نوبت یہاں تک اختلافات کی آئی، مکے والوں کا کہنا تھا کہ ہم آنے نہیں دیں گے، اور پیغمبر حج کے لیے آئے تھے اور ارادہ اس وقت عمرے کے لیے، اسی لیے نبی اسلحے کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اس وقت جو پیغمبر کے ساتھ اصحاب تھے، بعض تاریخوں نے 1400 تعداد لکھی ہے۔ یہ لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں تھے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، آپ کو مکے نہیں آنا ہے۔ وہ اپنی انا کی بنیاد پر، اپنی عربی مزاج کی بنیاد پر کہ مسلسل شکست پہ شکست کھا چکے تھے، یعنی آخری جنگ جو 1 سال پہلے ہوئی ہے، چونکہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا سن 6 ہجری کا ہے، اور سن 5 ہجری میں جنگ احزاب جسے جنگ خندق ہمارے کہتے ہیں، اس میں بھی پیغمبر اسلام جیتے تھے اور لشکر کفر ہارا تھا، یعنی مخالفین ہارے تھے۔ اور وہ ایک ایسی شکست تھی جو واقعاً ایک اسلام کی بہت بڑی کامیابی کی دلیل تھی، اس لیے کہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے، کامیابی تھی، لیکن جنگ احزاب کا معاملہ یہ تھا کہ اس ٹائم جتنی بھی طاقتیں تھیں ان ساری طاقتوں کو اسلام کے مقابلے پر لایا گیا تھا، اسی لیے جنگ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، یعنی گروہوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یعنی اس ٹائم جتنے بھی اس وقت کافر، مشرک، یہودی، عیسائی جتنے بھی گروہ تھے ان سب کو اسلام کے مقابلے پہ لایا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس جنگ میں شکست ہو گئی تو اب مخالفین نا امید ہو چکے تھے، مایوس ہو چکے تھے، اور اس مایوسی کا ایک اثر یہ تھا کہ اب پورے علاقے میں ذلت و رسوائی کا شکار تھا۔ یعنی وہ ایک نبی جو اکیلے مکے سے کھڑا ہوا ہے اور جسے ان لوگوں نے مکے سے نکالا ہے، آج نوبت ہی آئی ہے کہ اس کا اس حد تک اثر ہو چکا ہے کہ ساری طاقتیں مل کر بھی اسے شکست نہیں دے پائیں۔
تو وہ ایک ہار ان کے ذہنوں میں تھی، اور جب پیغمبر مکے کی طرف دوبارہ آئے تو اس ہار کی بنیاد پر انہیں گوارا نہیں تھا کہ نبی مکے میں آئے، لہذا اصرار تھا کہ واپس چلے جائیے۔ جب پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، تو خود ان کی طرف سے یہ تجویز ہوئی کہ آپ صلح کر لیجئے، اور بہت سی باتیں ہیں جس کے اوپر معاہدہ کر لیا جائے، اور سال آئندہ آپ آئیے عمرہ کر لیجئے گا۔ اسی وقت صلح ہوئی ہے جس کو ہمارے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی مکے سے نکلنے کے 6 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ صلح حدیبیہ پیغمبر کی زندگی میں ہوئی۔ اس میں یہ جملہ بھی تھا کہ اس سال پیغمبر واپس چلے جائیں، اگلے سال پیغمبر دوبارہ آئیں گے، 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیا جائے گا، اکیلے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کریں گے۔ یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ جو مکہ جہاں پیغمبر کو رہنے نہ دیا گیا ہو، جو مکہ جہاں پر پیغمبر کو نکالا گیا ہو، جہاں سے پیغمبر نے ہجرت اختیار کی، 5 سال میں یہ نوبت آئی ہے کہ اسی مکے کے افراد پیغمبر سے صلح کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور پھر پیغمبر کو باقاعدہ اپنے شہر میں 3 دن کے لیے آنے کی اجازت دینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے جس صلح کا نتیجہ اس زمانے میں ایک بڑی تعداد تھی جس نے نہیں مانا تھا، حتیٰ بعض اصحاب کے لیے بھی ہے، آپ خلفاء کے لیے بھی پڑھیے جو سر فہرست ہیں، انہوں نے بھی صلح کے اوپر اعتراض کیے تھے، یعنی یہ صلح کے اوپر انہوں نے بھی اعتراض کیے تھے۔ یہاں تک ایک جملہ ہے کہ خلیفہ ثانی کا ہے کہ جیسا آج مجھے پیغمبر کی نبوت میں شک ہوا ہے، اس سے پہلے شک نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ جملہ ہے اصحاب پیغمبر کا کہ جیسے آج مجھے نبوت میں شک ہوا ہے، ویسے بعض نے باقاعدہ اعتراض کیا تھا، مخالفت کی تھی کہ یہ صلح کس لیے ہے، ہم تو آئے ہیں لڑ لیں گے اور جنگ کر لیں گے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ نہیں، ہمیں صلح کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی صلح کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ ایک جملہ یہاں پر کہیں عرض بھی کیا ہے کہ یہ قابل توجہ ہے کہ قرآن نے اس کو فتح مبین کہا، یعنی کھلی ہوئی کامیابی کہا ہے، جبکہ اس سے پہلے مسلسل اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں اور اسلام اس میں کامیاب ہوا ہے، لیکن کسی جنگ کی کامیابی کے بعد قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، لیکن جب صلح ہو رہی ہے تب اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام رہتی دنیا تک ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ آؤ اسلام کے مزاج کو پہچانو، اسلام جنگ نہیں چاہتا ہے بلکہ اسلام صلح چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لشکر اسلام جنگ میں جیت رہا ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے، یہی لشکر اسلام جب صلح کر رہا ہے تب اسلام کہہ رہا ہے کہ ہم نے فتح عطا کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کا مقصد سماج سے جنگ کا خاتمہ ہے۔ یہ صلح بھی اس بات کا پیغام تھا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے حلق سے نہیں اترا، جبکہ اس وقت بعض لوگ اسی صلح کے اوپر معترض تھے، اعتراض کر رہے تھے، بعد میں خود اعتراف کیا کہ یہ صلح ہمارے لیے کتنے مفید واقع ہوئی۔ اسی صلح کے نتیجے میں جنگ خیبر میں کامیابی ملی ہے۔ فتح خیبر بھی اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا، اس کے 1 سال کے بعد ہے۔ دوسرے سال سن 8 ہجری میں فتح مکہ اس کا نتیجہ تھا، یعنی مکمل مکہ فتح ہوا ہے اسی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں۔ یعنی اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو فتح مکہ تک بات نہ آتی، اور یہی فتح مکہ ہے کہ جہاں پر یزید نہیں بلکہ اس کا دادا اسلام لایا تھا۔ یعنی فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام کو قبول کیا، بڑے بڑے طاقتوروں نے اسلام کو قبول کیا۔ یعنی اگر دشمن نے شکست کھائی ہے تو فتح مکہ میں، اپنے شکست کا اعتراف کیا ہے تو فتح مکہ میں، اور فتح مکہ کا آغاز ہو رہا ہے صلح حدیبیہ سے۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی بعض اسلام کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے اپنے مزاج کی بنیاد پر۔ یہی ایک بات عرض کروں گا کہ امام حسن کی صلح بھی ہے۔ امام حسن نے بھی جس وقت صلح کی ہے حاکم شام سے، تو اس ٹائم بہت سے لوگ ایسے تھے جو امام حسن کی صلح کے اوپر اعتراض کر رہے تھے۔ ایک بڑی تعداد تھی جو امام حسن کے ساتھ تھی، مخالف ہو گئی ہے۔ بعض لوگوں نے امام حسن کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے، مخالفت بھی کی ہے۔ قابل غور ہے بعض ایسے بھی ساتھ میں تھے جو امام حسن کے اوپر طعن کرتے تھے، طنز کرتے تھے، حتیٰ توہین کرتے تھے، یہ توہین آمیز جملات استعمال کرتے تھے۔ امام کے لیے جملہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ساتھ میں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا ایک عمل ان کے مزاج کے خلاف ہے، امام کا ایک کام ان کی فکروں کے خلاف ہے، یعنی جو اپنے حساب سے سوچے بیٹھے ہیں امام وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ جو کام نبی کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک تعداد جو اپنے حساب سے سوچ رہی تھی، نبی کا عمل اس کے حساب سے نہیں ہوا ہے۔ امام حسن کا بھی عمل ہے، بعض لوگ جو اپنے دماغوں میں بٹھائے ہوئے تھے اس کے حساب سے عمل نہیں تھا، لہذا اعتراض کیا، حالانکہ اس کے بہت سے مثبت اور اچھے اثرات بعد میں ظاہر ہوئے۔ کم از کم یہ دو صلح تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اسلام اپنے مزاج کے حساب سے عمل کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے،
اسلام کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو اسلام فیصلہ کرے اس کے آگے سر کو جھکا دو۔ اگر واقعاً مسلمان ہو تو تمہیں نہ تو صلح حدیبیہ پر اعتراض کرنے کا حق ہے، اگر واقعی مسلمان ہو تو تمہیں نہ تو نبوت کے اوپر شک کرنے کا حق ہے، اگر واقعی صاحب ایمان ہو تو پیغمبر اکرم کی رسالت پر تمہیں شک کرنے کا حق نہیں ہے، اور واقعی اگر صاحب ایمان ہو تو تمہیں امام حسن کی صلح کے اوپر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ اسلام ہمارے مزاج کا نام نہیں ہے، اسلام ہمارے فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ شاید یہ دو صلح اس لیے بھی آئی ہوں کہ اگر دائرے اسلام میں آنا چاہتے ہو تو اپنی فکر اور اپنے مزاج کو ختم کرو اور اپنی فکروں کو اسلام کا تابع بناؤ۔ آج بھی دنیا کا مزاج یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں دین ویسا ہو جیسا ہم چاہتے ہیں، دین کا معاملہ ویسا چلے جیسا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ تم دین کو اپنے مزاج کے حساب سے چلانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے مزاج کو دین کے حساب سے چلانے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا مزاج کیا کہتا ہے، تمہارا طریقہ کیا کہتا ہے، تمہارا انداز کیا کہتا ہے، تمہارے ہاں جو ایک چیز چلی آ رہی ہے وہ کیا کہتی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس وقت تمہارا دین کیا کہتا ہے۔ یہ قابل غور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ امام حسن کی صلح اس بات کا پیغام ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے دائرے میں آنے کے بعد دین کی نظر میں ہمیشہ ایک کام ایک جیسا ہوتا رہے۔ نبی اکرم کی صلح بھی صلح ہی نہیں ہے، بلکہ وہی نبی ہے جنگ کر رہا ہے، وہی نبی ہے بدر میں ہے، احد میں ہے، خیبر میں ہے، خندق میں ہے، پیغمبر اکرم جنگ کر رہے ہیں۔ ایک موقع آ جاتا ہے وہی نبی جو جنگیں کر رہا ہے وہ نبی صلح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ نبی کے کردار میں تضاد نہیں ہے، نبی کے مزاج میں الگ الگ معاملہ نہیں ہے، نبی کا کردار الگ الگ نہیں ہے۔ نہیں، اگر ایک وقت جنگ کی ہے دوسری وقت صلح کی ہے تو اس کے ایک معنی یہ تھے کہ ایک جیسا طریقہ اپنا لینا یہ حق والوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق والا موقع کو دیکھتا ہے، مصلحت کو دیکھتا ہے، تقاضوں کو دیکھتا ہے، ضرورت کو دیکھتا ہے۔ آج ہمارے لیے تنہا امام حسن امام نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے امام حسن امام ہے ویسے امام حسین بھی امام ہے۔ ہمارے امامت میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم مزاج کے تابع ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام حسن کے مزاج میں صلح پائی جاتی تھی لہذا صلح کر لیا، اور امام حسین کے مزاج میں جنگ پائی جاتی تھی لہذا جنگ کر لیا۔ یہ لوگ مزاج کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ موقع اور محل ضرورت و مصلحت کو دیکھتے ہیں۔ جب مصلحت ہوتی ہے تو جنگ کرتے ہیں، جب مصلحت ہوتی ہے تو صلح کرتے ہیں۔ یعنی یہ اہل بیت کا کردار ہوگا، اہل بیت کا یہ کردار ہے۔ آج دو معصوموں کی ہمارے سامنے تاریخ ہے، یہ تاریخ ہمارے سامنے پیغام دے رہی۔ اگر ان معصوموں کے سچے چاہنے والے ہیں تو ہمیں ضرورتوں کو دیکھنا ہے، اپنے طور طریقے کو نہیں دیکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بعض موقعوں پر مجبوریاں ہی آ جاتی ہیں، بھائی اتنا پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا اسے ہم کیسے تبدیل کر دیں۔ معاملہ یہاں پرانے سلسلے کے تبدیلی کا نہیں ہوتا ہے، معاملہ ایک وقت ضرورت کا ہوتا ہے کہ اگر دین کے تابع کار ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کس کی ویلو زیادہ ہوتی ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض طریقوں پر آنے کے بعد ایک موقع پر ہو سکتا ہے تلوار لینا ضروری ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ایک وقت خاموش بیٹھنا ضروری ہو جائے، ہو سکتا ہے اور ظاہر سی بات ہے آج اگر ہمارے اتنے بڑے پیمانے پر عزاداری ہے، یہ فرش اعضا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اہل بیت کا مشن تھا وہ ہم لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے عزاداری رسم و رواج نہیں ہے۔ میں نے بعض جگہوں پر ایک جملہ کیا، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ شیعوں کا تہوار ہے، ہرگز شیعوں کا تہوار نہیں ہے۔ تہوار ہر مذہب مناتا ہے، رسم و رواج ہر مذہب میں ہوتی ہے۔ ہمارے عزاداری نہ تو رسم و رواج ہے نہ تہوار ہے، بلکہ عزاداری ہر زمانے کی ضرورت کا نام ہے۔ حسین ابن علی زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے کربلا میں آئے تھے، حسن ابن علی زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے صلح کے لیے نکلے تھے۔ آج ہم بھی عزاداری ضرورت کے تحت کرتے ہیں، تقاضوں کے تحت کرتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کربلا میں نبی کے نواسے کا مشن تھا وہ پامال نہ ہونے پائے۔ عزاداری کا ایک مقصد ہے کہ یزید جو چاہتا تھا وہ سماج میں نہ ہونے پائے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے دو کام کیے ہیں، اپنے اچھے مشن کو بچایا بھی ہے اور یزید کے برے مشن کو کامیاب ہونے نہیں دیا ہے۔
یعنی تنہا ایک کام نہیں کیا ہے بلکہ حسین نے کربلا میں دو کام کیے ہیں. ایک طرف نبی کے مشن کو بچایا ہے، دوسری طرف یزید کے باپ دادا کے عمل کو اسلام میں آنے نہیں دیا ہے. یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ اسلام میں یزید کے باپ دادا کے عمل کو آنے نہیں دیا ہے. اس کے معنی یہ تھے کربلا میں حسین نے ایک پیغام دیا کہ اسلام کسی کے باپ دادا کے کردار کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے طور طریقے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے پسند کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے مزاج کا نام نہیں ہے، اسلام کسی کے اچھے لگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نام ہے اللہ نے جو آخری نبی کے ذریعے سے دین بھیجا ہے اسے اسلام کہتے ہیں. اور اس اسلام کو پہچاننا ہے تو اور اگر اس اسلام کو پہچاننا ہے تو اس اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہے اپنے مزاج کو ختم کرنا ہوگا. اس اسلام کی بنیادی شرط ہے کہ اپنی فکر کو ختم کرنا ہوگا. اس اسلام کی بنیادی چیز ہے کہ اپنے مزاج کو ان کے حوالے کرنا ہوگا. اسی لیے غدیر میں ختم مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک جملہ فرمایا تھا، مشہور جملہ ہے کہ من کنت مولاہ فہذا المولا، لیکن صرف یہ نہیں تھا، صرف اتنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ فرمایا تھا. البتہ آغاز تو یہ تھا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا کل مومن و مومنہ، اور میں ہر مومن و مومنہ کا مولا ہوں. ومن کنت مولاہ فہذا المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس سے ایک چیز تو اتنی ثابت ہو گئی کہ جو علی کو مولا مان رہا ہے پہلے اس نے رسول کو مولا مان لیا ہے تبھی علی کو مولا مانا ہے. یعنی اس سے اتنا تو ثابت ہو ہی گیا کہ جو علی کو مان رہا ہے اس نے پہلے رسول کو مانا ہے. اس لیے کہ ڈائریکٹ مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، بلکہ نبی نے یہی تو کہا تھا جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے گا. تو اب یہ ایک پہچان ہو گئی. اگر نبی کی زبان پر ہمیں یقین ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی کا ماننے والا کون ہے. پیغمبر فرما رہے جو بھی ہمارا ماننے والا ہوگا وہ علی کو مانتا ہوگا. اب اگر دنیا میں دیکھ لو کس نے نبی کو مولا مانا ہے تو جو علی کو مولا مانتا ہو اس نے نبی کو مولا مانا ہے. اور خالی نبی کو نہیں مولا مانا بلکہ پہلے اللہ کو مولا مانا ہے. پہلے اللہ کو مولا مانا ہے، پھر نبی کو مولا مانا ہے، پھر علی کو مولا مانا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں خالی ولایت علی نہیں ہے، خالی مولا علی کی امامت نہیں، بلکہ ہمارے پہلے توحید ہے، پھر ہمارے رسالت ہے، پھر ہمارا امامت ہے. یہ بعض لوگ غلط فہمی میں الزام لگاتے ہیں کہ ان کیا خالی علی علی ہے. نہیں، ہمارے ہاں پہلے خدا ہے، پھر نبی ہے، پھر علی ابن ابی طالب ہے. ہم کلمے میں بھی پہلے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پھر علی ولی اللہ کہتے ہیں. ہم اللہ سے علی تک آئے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کو مانا ہے تب نبی کو مانا ہے، اور جب اللہ اور نبی کو مان لیا ہے تبھی علی کو مانا ہے. جب یہ جملہ کہا ہے، منوایا ہے، اور اس سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا جو پیغمبر سے متعلق آج تاریخ ہے یہ اس لیے کہ آج شیعہ بھی جو نبی کے سلسلے میں ذرہ برابر کوتاہی کا قائل ہو جائے وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو امام علی پیغمبر کے سلسلے میں ذرہ برابر کمی کا قائل ہو، بلکہ وہی شیعہ ہی کہلاتا ہے جو پہلے نبی کو مانتا ہے پھر علی کو مانتا ہے. شیعہ کے معنی یہ ہے کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. بھائی جب خلیفہ بلا فصل مانتا ہے تو جب تک اصل کو نہ مانے تو خلیفہ کو کیسے مانے گا؟ بھائی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شیعہ کے معنی جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے یعنی اس نے پہلے نبی کو مانا ہے تبھی تو علی کو مانا ہے. تو اس سے تو ایک چیز اتنا ثابت ہے جب خلیفہ کو اتنا زیادہ مانتا ہے تو اصل نبی کو کتنا مانتا ہوگا. یعنی جب جانشین کو مان رہا ہے. اب یہاں پر ایک جملہ یہ تھا، اس سے پہلے فرمایا تھا، یعنی یہ تینوں جملے کا اللہ مولا ہے، میں مولا ہوں اور علی مولا ہے. درمیان میں ایک جملہ تھا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کہ کیا تم لوگ اپنے نفس پر ہمیں مولا مانتے ہو نہیں مانتے ہو. یعنی پیغمبر نے جملہ فرمایا پورے غدیر میں مجمع سے کہ اپنے دل پر اپنے نفس کے اوپر ہم کو مولا مانتے ہو نہیں مانتے ہو. قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں. تب یہ فرمایا تو میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ غدیر میں نبی نے ہمارے دلوں پر ولایت پیش کی، ہمارے نفس پر ولایت پیش کی، تب مولا کو ہمارا، امیر المومنین کو ہمارا مولا بنا.
اس کے معنی یہ ہے کہ غدیر کا مطلب ہی ہے کہ اپنے نفس، اپنے دل کو علی کے حوالے کرنا۔ غور کیجئے گا، دین جہاں پر مکمل ہوا ہے، مولا علی کی ولایت پہ آ کے دین مکمل ہوا ہے، تو دین کے معنی، ولایت علی کے معنی، امیر المومنین کے معنی، شیعت کے معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو علی کے حوالے کرنا ہے، اپنی فکر کو علی کے حوالے کرنا ہے، اپنی پسند کو علی کے حوالے کرنا ہے، اپنے مزاج کو علی کے حوالے کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم مولائی ہیں، اگر علی والے ہیں، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہماری پہچان یہ ہوگی کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مولا کیا چاہتا ہے۔ غدیر کی ولایت کا مطلب ہی ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ وہی کریں گے جو علی چاہیں گے۔ غدیر کی ولایت کا مطلب ہی ہے، یہ عہد کیجئے کہ آپ وہی کریں گے جو مولا علی کی پسند ہوگی۔ جب مولا علی کی پسند کی بات آئی تو ایک جملہ عرض کرتے ہوئے کہ آج مولا علی کی پسند، ایک سوال ہے کہ ہم لوگ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ بہت جوش سے، جذبے سے آج عزاداری کرتے ہیں، اور اللہ اس بستی والوں کو بھی سلامت رکھے۔ مسلسل پوری رات بھی عزاداری مصروف ہے، آج پورا دن بھی، اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ ان سب کی حاجتوں کو قبول فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ اصل عزاداری کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن جب بات ہے اصل اہل بیت کی خوشنودی کی، ولایت کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کی خوشی، ولایت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی خوشی، ولایت کے معنی ہے امام علی کی خوشی۔ تو ایک سوال ہے میرا جوانوں سے کہ یہ مسلسل رات سے جو اب تک آپ عزاداری میں مصروف ہیں، انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ سے کوئی ایک مجلس چھوٹ جائے تو کیا امام حسین آپ سے ناراض ہو جائیں گے؟ اگر آپ ایک مجلس میں نہ جائیں تو کیا امام حسین غضبناک ہو جائیں گے؟ کیا امام حسین کو برا لگے گا؟ ہرگز امام حسین ناراض نہیں ہوں گے۔ تو وہ کام جس سے امام حسین ناراض نہیں ہیں، ہم لوگ کتنے جذبے سے کر رہے ہیں؟ یعنی اگر چھوٹ جائے تو امام حسین ناراض ہرگز نہیں ہوں گے، تب بھی ہمارا دل کتنا چاہتا ہے، اور اپنی نیند کو اور اپنی سب کچھ چھوڑ کے عزاداری میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک وہ کام جس میں امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، ان کی خوشی کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال محنت ہے، زحمت ہے، مشقت ہے، رات بھر کی نیند ہے، دن بھر کی تھکن ہے، تب بھی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ امام حسین کے لیے۔ جبکہ چھوٹ جانے سے امام حسین ناراض نہیں ہوں گے۔ تو یہیں پر تو طے کرنا ہے کہ جب ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کے چھوٹنے سے امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، تو ہم کو پہلے وہ کام کرنا ہے جس کے چھوٹنے سے امام حسین ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر فرش عزا پر نہ آئے تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اگر مصلی پر نہ کھڑے ہوں تو یقیناً امام حسین ناراض ہوں گے۔ اگر ایک نوجوان کی انجمن چھوٹ جائے تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایک حسینی کی نماز چھوٹ جائے تو یقیناً امام حسین ناراض ہوں گے۔ اگر ہم ایک انجمن میں نہ جا سکے، ایک ماتمداری میں نہ جا سکے، ایک مجلس میں نہ جا سکے، تو امام حسین کی ناراضگی ہمیں نہیں ملے گی، لیکن اگر ایک نماز چھوٹ جائے گی تو یقیناً حسین ابن علی ناراض ہوں گے۔ تو حسینی مولائی کا تو مطلب ہی ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے حسین خوش ہو، اور ایسے سارے کاموں سے اپنے کو بچانا ہے جس سے حسین ناراض ہوتے ہیں۔ فرش عزا پر آنے کا مطلب ہی ہوتا ہے یہاں کر مولا حسین سے عہد کرتے ہیں کہ مولا ہم وہ کام کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کو ناپسند ہو۔ اس کے معنی یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں نمازوں کو بھی اہمیت دینا، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جتنی اہمیت نمازوں کی ہے اتنی اہمیت عزاداری کی ہے، جتنی اہمیت عزاداری کی اتنی نمازوں کی بھی، اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے عزاداری میں آئیڈیل امام سجاد ہے۔ امام سجاد جتنے بڑے عزادار تھے اتنے ہی بڑے وہ عبادت گزار بھی تھے۔ تو سچا عزادار وہی ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ عزاداری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نماز چھوٹ جانی ہو سکتا ہے، آج ہمارا ایک فریضہ ہے، اور اسی لیے کربلا میں امام حسین کا ایک عمل بھی ہے۔ حتیٰ امام معصومین کے مولا کائنات کی مختلف زندگی کے موقع ہیں۔ امام حسین نے ظہر کے وقت، اول وقت، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، امام کا چاہنے والا آ کر کہتا ہے کہ مولا نماز کا اول وقت ہے، یعنی زوال کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، اول وقت ہے نماز کا۔ آنے والے نے کہا کہ مولا نماز کا اول وقت ہے۔ مولا حسین نے ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ ہاں نماز کا اول وقت ہے، ان دشمنوں سے کہہ دو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ امام حسین نے جملہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر کی جنگ روک دیں، تو ادھر سے جواب کیا دیا کہ معاذ اللہ نبی کے نواسے سے۔ اس سے بھی آپ پہچان لیجئے کہ آنے والے کتنے انسانیت سے گرے ہوئے افراد تھے۔ نبی کے نواسے کو جو جسارت آمیز جواب دیا ہے کہ فرزند رسول تمہاری نماز قبول نہیں ہے، یعنی یزید جیسے فاسق و فاجر کے مقابلے پر اگر آ جائے تو یہ جملہ ہے۔
تو امام حسین کو یہ جواب دیا. اس کے جواب میں امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ زوال کا اول وقت ہے، دشمن تیار بھی نہیں جنگ روکنے کے لیے، تو ظاہر سی بات اس وقت ذہن تو یہی کہتا ہے کہ امام حسین بعد میں نماز پڑھ لیتے، یا خیمے میں جا کے نماز پڑھ لیتے، یا اکیلے میں کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے، بقیہ لوگ لوٹتے رہتے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ نہیں، اول وقت ہم نماز پڑھیں گے. بھائی جنگ روکنے پہ لوگ تیار نہیں، تو مولا حسین نے کیا طریقہ اپنایا؟ دو ہمارے ساتھی سامنے کھڑے ہوں گے جو اپنے سینوں پر تیروں کو روکیں گے تاکہ ہم اور ہمارے چند ساتھی اول وقت نماز پڑھ سکیں. یعنی کربلا میں حسین ابن علی نے نماز میں تاخیر نہیں کی ہے. جنگ ہو رہی ہے، تیر آ رہے ہیں، مولا حسین کی نظر میں اول وقت نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت تھی کہ زہیر و سعید جیسے ساتھیوں کا شہید ہو جانا امام حسین کو گوارا ہے، لیکن نماز میں دیر ہو جائے گوارا نہیں ہے. اگر ہم سچے عزادار حسین ہیں تو ایک ہمارا فریضہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو حسین ابن علی کی خوشنودی کے لیے ہم پہلے مصلی پر حاضر ہوں، پھر حسین ابن علی کا غم منا رہے ہوں. یہ آج ہمارا ایمانی فریضہ ہے، آج یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. یہاں ہم عزاداری اپنے دل کے لیے کرنے نہیں آتے بلکہ حسین ابن علی کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. جب جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے تو پہلے وہ کام کرنا ہوگا جس کو جناب سیدہ نے حکم دیا ہے، اور نماز کے لیے جناب سیدہ کا حکم تھا. بہرحال ختم کیا. آج کربلا ہمارے سامنے ہے، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوشش ہم یہ کریں، سال آئندہ سے گزارش بھی ہے، آخری کئی سال سے پڑھ رہا ہوں، کوشش کریں کہ بہرحال بعض چیزوں میں، چونکہ مجلسوں کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، خدا کا شکر ہے، اور اس بستی کی خوبی یہ ہے کہ عزاداری کے معنی میں سب ایک ہیں، حسین کے معاملے میں سب ایک ہیں. جب سب ایک ہیں، جیسے آپ کے گھر میں مجلس ہے ویسی ان کے گھر کی مجلس ہے ویسی تیسرے گھر کی، یعنی سب مجلسیں حسین ابن علی کی ہیں. نہ تو یہ ہماری مجلس ہے، نہ آپ کی مجلس ہے، یا ان کی مجلس ہے. جب سب حسین ابن علی کی مجلسیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر مجلس کو ہم کو اپنی مجلس سمجھنا ہے. یعنی چاہے ہمارے گھر میں ہو رہی وہ بھی حسین کی مجلس ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہو رہی وہ بھی امام حسین کی مجلس ہے. جب سب امام حسین کی مجلس، سب کا تعلق ہم سے ہے، تو جو جذبہ اپنے گھر کی مجلس میں ہوتا ہے وہی جذبہ دوسروں کے گھروں کے مجلس میں بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی اس بات کا پیغام ہے کہ مجالس میں آ کر ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فرش عزا بچھی ہے، اس سے امام حسین خوش ہوں گے، ایسے ہی اگر دوسروں کی فرش عزا کا ہم زیادہ خیال کر لے جائیں گے اس سے بھی امام حسین خوش ہو جائیں گے. اور تیسری چیز ہے کہ ظاہر بات امام حسین کے ہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر تم نے مجلس پڑھی ہے، کتنی دیر مجلس کی ہے، وہ خالی نیت کو دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے 2 منٹ کی مجلس امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور 2 گھنٹے کی مجلس قبول نہ ہو پائے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ معیار نے کتنے کیا ہے، ان کا معیار کیسے کیا ہے. تو اگر اخلاص ہو تو معمولی سی چیزوں پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اور الحمدللہ یہ اخلاص ہے. اور اس اخلاص کے لیے بہرحال یہ طنز نہیں کر رہا ہوں، اگر کثرت سے مجالس ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم تھوڑا بہت پیشخانی کے اوپر توجہ دے لیں، اس لیے کہ آج بعض موقعوں پر بعض چیزوں کی شاید اہمیت ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کم ہوتی ہے. آج بعض لوگ پیشخانی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ بہت معذرت سے یہی مجمع ہے جو رات بھر کا جگہ ہوا ہے، یہی مجمع ہے جو مسلسل مجلسوں میں جا رہا ہے. معاف کیجئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہر مجلس سے پہلے 4 مجلسیں ایک دن میں ہونا ہے، ہر مجلس سے پہلے 20 منٹ اور آدھے گھنٹے کی پیشخانی ہوگی تو یہ مجمع کیا شوق سے سنے گا اور دلچسپی سنے گا؟ کیا وہ احترام باقی رہے گا؟ نہیں، یقیناً پیشخانی ہو، یقیناً ہم پیشخانی کریں، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے کہ مقصد حسین کیا ہے اور کیسے اس کا احترام باقی رہے گا. اور اگر احترام باقی رہے گا تو حسین ابن علی نے اس کے لیے قربانیاں دی. بات تھی آج نبی رحمت کی دنیا سے ارتحال کی تاریخ ہے، اور جب پیغمبر گئے ہیں تو بیٹی نگاہوں کے سامنے تھی، اور آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ ایک باپ کے لیے بیٹی کے سامنے جانا بہت سخت ہوتا ہے. گھر کا ہر آدمی اپنے عزیز کی جدائی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیٹی اپنے باپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتی. وہ بھی نبی رحمت جیسا باپ جب جا رہا ہو تو بیٹی کے دل کا عالم کیا رہا ہوگا. پیغمبر نے سینے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا. نبی کو بھی احساس تھا کہ میری بیٹی یتیم ہو رہی ہے. آج جناب سیدہ کی یتیمی کا دن ہے. پیغمبر جاتے جاتے رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں، اس بات کا بھی رنج ہے کہ میرے بعد بیٹی یتیم ہو جائے گی. اور اس سے زیادہ جناب سیدہ کو خیال ہے، احساس ہے کہ میرا بابا دنیا سے جا رہا ہے.
امام پیغمبر نے دین سینے سے لگایا ہے، کلیجے سے لگایا ہے، دل سے لگایا ہے، اور آخری لمحات میں جب دیکھا کہ جناب سیدہ کو قرار نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ محسوس کر کے باپ جا رہا ہے، ایک عام بیٹی طرف جاتی ہے، تو جب نبی رحمت جیسا باپ جا رہا تو بیٹی کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ جب پیغمبر نے دیکھا کہ بیٹی بہت زیادہ بے چین ہے، برداشت نہیں کر پا رہی ہے، بے چینی کا عجیب عالم ہے، تو پیغمبر نے قریب بلا کر ایک جملہ فرمایا تھا، اے بیٹی ہماری اور تمہاری جدائی میں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوگا، اے فاطمہ بہت جلد تم ہم سے آ کر ملو گی۔ جب یہ سن لیا کہ اب ہمارے اور آپ کی جدائی میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، تب جناب سیدہ کو قرار آیا ہے، ورنہ جناب سیدہ بے چین تھی، جناب سیدہ تڑپ رہی تھی۔ عزیزو کیوں نہ ہو جب باپ بیٹی سے جدا ہوتا ہے تو بیٹی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یہ مدینے کا منظر تھا کہ نبی جیسا باپ جا رہا تھا، سیدہ جیسی بیٹی تڑپ رہی تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، نبی نے جملہ فرمایا زیادہ عرصہ نہیں ہوگا، جناب سیدہ کو قرار آیا ہے۔ عزیزو یہی ایک منظر کربلا میں بھی ہے کہ جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کو خدا حافظ کہہ رہا ہے، حسین ابن علی نے سب کو خدا حافظ کہہ دیا، لیکن سب سے سخت مرحلہ جو مولا حسین کے لیے آیا ہے وہ جناب سکینہ کو الوداع کہنے کا آیا ہے۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، باپ کو سب کو سمجھا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی کمسن بچی کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ حسین کے سامنے بھی آخری وقت میں 4 سال کی بچی سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہی جملہ جو جناب سیدہ نے کہا تھا، اے بابا تمہارے بعد یتیم ہو جاؤں گی، اے بابا تمہارے بعد یتیمی کو کیسے برداشت کروں گی، اے بابا تمہارے بعد یہ سکینہ کیسے تنہائی کو برداشت کرے گی۔ عزیزو یہی جملہ سیدہ نے بھی کہا ہے، یہی جملہ سکینہ بھی کہہ رہی ہے، اے بابا تمہارے بعد تو میں تنہا ہو جاؤں گی، اے بابا تمہارے بعد تو یتیم ہو جاؤں گی۔ عزیزو مدینے میں پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا، اے بیٹی تمہاری اور ہماری جدائی زیادہ دن نہ ہوگی۔ شاید یہی جملہ مولا حسین نے کربلا میں سکینہ سے بھی کہا ہو، جب دیکھا بیٹی بہت بے چین ہے، جب دیکھا سکینہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو شاید حسین نے کلیجے سے لگا کر یہی جملہ کہا ہو، اے بیٹی ہماری اور تمہاری جدائی میں زیادہ عرصہ نہ ہوگا، اے بیٹی تمہیں قید خانے شام تک جانا ہے، بس قید خانے شام کے بعد اب تمہاری اور حسین کی ملاقات بھی ہونا ہے۔ عزیزو وہاں نبی رخصت ہوئے ہیں، یہاں 4 برس کی بچی رخصت ہو رہی ہے، ایک باپ کی بیٹی سے جدائی ہے، ایک بیٹی باپ سے جدا ہو رہی ہے۔ ابھی آپ کے گھروں سے بھی تعزیے اٹھیں گے، انصاف سے بتائیے یہ شبیہ ہے روضہ امام حسین ہے، جب حسین ابن علی کے روضے کے شبیہ کو آپ گھروں سے اٹھاتے ہیں تو اتنا بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب تک تعزیے کی وجہ سے ہمارے گھر کی رونق تھی، ہر گھر والے کو احساس ہوتا ہے اس بارگاہ کی وجہ سے ہمارے گھر کی رونق تھی، جب یہ تعزیہ رخصت ہو جائے گا تو ہمارے گھر کی رونق چلی جائے گی۔ عزیزو گھر والے محسوس کر سکتے ہیں جب تعزیہ رخصت ہو جاتا ہے تو گھر میں عجب بے رونقی نظر آتی ہے، عجب گھر کی کیفیت نظر آتی ہے۔ عزیزو انصاف سے بتاؤ جب شبیہ روزے کو رخصت کرتے ہو تو اتنا بے چین ہوتے ہو اور گھر میں بے رونقی کو محسوس کرتے ہو، ہائے سکینہ نے کس دل سے اپنے بابا کو خدا حافظ کہا ہے، اور جب تعزیے کے جانے کے بعد آپ کا دل اتنا تڑپتا ہے تو وہ 4 برس کی بچی جب اس نے اپنے بابا کو خدا حافظ کہا ہے تو اس کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا، جب وہ خیمے میں واپس آئی ہوگی تو اس کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ عزیز و جناب سکینہ نے بھی خدا حافظ کہا ہے۔ بس 2 منظر ہے، ایک موقع ہے مدینے میں آج نبی رخصت ہوئے، جناب سیدہ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، یتیم ہو چکی ہے، لیکن جس وقت بابا رخصت ہوئے گلے سے مل کے روئی ہیں، اور جس وقت مولا کائنات نے نبی کے جنازے کو دفن کیا، یہ بھی آپ تاریخ میں پڑھیے کہ یہ پیغمبر کی مظلومیت تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی کا جنازہ مظلومیت سے اٹھا ہے، علی اور چند ساتھیوں نے صرف جنازہ اٹھایا ہے، ورنہ اکثر اصحاب پیغمبر سقیفہ میں موجود تھے۔ یہ بھی ایک مظلومیت ہے اسلام کی۔ اور جب بیٹی نے باپ کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک دفعہ جناب سیدہ تڑپ گئی اور تڑپ کے جملہ کہا تھا، اے علی میرے بابا کو لے کر جا رہے ہو، لیکن اب یہ بیٹی اپنے باپ کو کیسے دیکھے گی،
کہ علی میں بابا کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گی. اور عزیزو جب علی واپس آئے ہیں تو ایک دفعہ جناب سیدہ نے یہی جملہ پھر دہرایا، یا علی بابا کو قبر کے حوالے کر دیا، یا علی بابا کو قبر تک پہنچا دیا. اے علی میں بابا سے دور ہو گئی، اے علی بابا کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گی جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے. علی جیسا مہربان موجود تھا، سیدہ نے دل کھول کے آنسو بہایا، تب بھی تڑپ رہی تھی، تب بھی بے چین تھی. بس جی چاہے عرض کرو اے شہزادی، آپ کا باپ دنیا سے گیا، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، جبکہ دل کھول کے آنسو بھی بہا رہی ہے، دل کھول کے رو بھی رہی ہے. اے شہزادی کربلا میں آئیے، جہاں ایک 4 سال کی بچی اپنے باپ سے بچھڑی ہے. کیا یہ کم مصیبت ہوتی ہے کہ ایک 4 برس کی بچی یتیم ہو جائے؟ کیا یہ معمولی مصیبت ہوتی ہے کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے؟ خیمے میں آ کے بیٹھ گئی، باپ کا انتظار دیکھ رہی ہے. ایک دفعہ در خیمہ پر رہوار کی آواز کو سنا، جیسے ہی رہوار کی آواز کو سنا یہ بچی دوڑ کے در خیمہ پہ پہنچی. خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا. جیسے ہی دیکھا رہوار ہے لیکن پش خالی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے. بچی سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی، بچی سمجھ گئی حسین قتل کر دیے گئے. بس ایک جملہ کہا، اے بابا کے رہوار، بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو میرے بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزو ادھر سکینہ نے جملہ کہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، اے سیدہ آج آپ یتیم ہوئی، دل کھول کے رو لی، لیکن ہائے سکینہ جیسے ہی باپ کی شہادت سنی آنسو بہنا شروع ہوئے. ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، رخساروں پہ تماچے ہیں، یہ بچی طرف جاتی ہے، آواز دیتی ہے، اے بابا کوئی بھی یتیم ہوتا ہے تو دل کھول کے آنسو بہا لیتا ہے، لیکن اے بابا یہ تمہاری بیٹی سکینہ ہے جو تمہاری جدائی پر رونا چاہتی ہے، لیکن کبھی تماچے ہیں کبھی تازیانے ہیں. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا